اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد مطلوب انقلابی صاحب کے بچپن کے ساتھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جب محمد مطلوب انقلابی صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو مقبول گورسی صاحب ان کے ساتھ پیش تھے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ مقبول گورسی صاحب موجودہ پیپلز پارٹی ضلع کوٹلی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج ہم ان سے محمد مطلوب انقلابی صاحب کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مقبول گورسی صاحب ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ محمد مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وی ٹی وی کے منیجنگ ڈائریکٹر بلال اکبر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں آج اپنے لیڈر، اپنے محسن، اپنے بھائی محمد مطلوب انقلابی شہید کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں جب 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا گلپور میں، تو اس وقت مطلوب انقلابی صاحب یونیورسٹی کالج کے طالب علم تھے اور الیکشن ہو رہا تھا، اور الیکشن مہم کے سلسلہ میں وہ گلپور اپنے کالج کے جو کولیگس تھے ان کے پاس آئے ووٹ مانگنے کے لیے۔ اور ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں پہ ہمارا اپنا ایک لڑکا جو بڑا ایکٹیو ہے، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی ایک شائننگ اسٹوڈنٹ میں میرا شمار ہوتا تھا، تو ان کو جب میرا پتہ چلا تو وہ میرے کمرے میں آئے اور میری ان سے پہلی جو ملاقات ہوئی وہ وہاں پہ ہوئی۔ اور اس وقت انہوں نے مجھے ایک تو یہ پیغام دیا کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فالوور ہیں، اور جب آپ کالج میں آئیں گے تو آپ نے پی ایس ایف میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ تو جو پہلی ملاقات تھی میری وہ میں جب 9th کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہوئی تھی۔ آپ مجھے اور میرے ناظرین کو محمد مطلوب انقلابی صاحب کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے جی، اگر ان پہ ہم بات کرنا چاہیں تو میرے خیال میں کئی گھنٹے ہمیں درکار ہوں گے، لیکن ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ کہ جب آپ مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ تھے جو سب سے منفرد ہو۔ یہ مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ میں 1984-85 سے لے کر ٹل ڈیتھ میں ان کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ میری طرح بے شمار اور ان کے جانسار ساتھی بھی ہیں جو ساتھ رہے ہیں، کوئی ایک واقعہ تو ہے نہیں، لیکن مطلوب انقلابی کی جو شخصیت تھی اس میں جو ایک شخصیت کی جو تعریف کریں تو تمام پہلو ان کی شخصیت میں سمے ہوئے تھے۔ وہ بحیثیت طالب علم، وہ ایک بہت اچھے اور شائننگ اسٹوڈنٹ تھے، وہ بحیثیت اسٹوڈنٹ لیڈر، وہ ایک مکمل اس وقت بھی ان کے اندر تمام وہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں جو ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر وہ پریکٹیکل جب سیاست میں آئے تو اس وقت بھی ان کی شخصیت میں مزید نکھار آیا، اور ہر دور میں ان کی شخصیت میں نکھار آتا گیا۔ ان کی مذہب کے ساتھ لگاؤ اگر دیکھیں تو اس میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، وہ ایک بہترین لیڈر تھے، بہترین باپ تھے، بہترین بھائی تھے، بہترین بیٹا تھے۔ ان کی شخصیت کا جو بھی پہلو آپ اٹھائیں اس پہ آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مکمل شخصیت ہے جو میں نے پائے۔ اور میں ہمیشہ، آج تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میری آئیڈیل شخصیت اسٹوڈنٹس لائف سے جب سے ان سے میں ملا ہوں اس وقت سے لے کر آج دن تک میری آئیڈیل شخصیت وہ محمد مطلوب انقلابی رہے ہیں۔ تو ان کا کوئی جو بھی آپ لیں کہ ابھی جب وہ وزیر بنے تو سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ ہے وہ NTS کا کو مینیج کرنا، کہ جب کابینہ میں کے اندر تمام وزراء نے اس کی مخالفت کی تو وہ مطلوب انقلابی ہی تھے جنہوں نے کہا کہ NTS کو لاگو کریں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ہم سفارشیں کرتے ہیں اور ایک جو نرسری تیار کرتے ہیں، جو لوگ جن کی کوئی سفارش نہیں ہوتی وہ
رہ جاتے ہیں پیچھے. تو انہوں نے کنونس کیا اور تمام دباؤ کے باوجود, چونکہ وہ ایک پاورفل منسٹر تھے, اور انہوں نے پوری کابینہ کو اس بات پہ ایگری کر لیا کہ این ٹی ایس ہر صورت میں ہوگا, اور انہوں نے این ٹی ایس اپنی کابینہ سے اپروول دلوائی. اور پھر جب آزاد کشمیر تعلیمی پیکج دیا تو اس پیکج کے خلاف جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ جاتے رہے کورٹوں میں اور سپریم کورٹ میں. یہ ریکارڈ کی بات ہے, سپریم کورٹ میں محمد مطلوب انقلابی اور میاں وحید صاحب نے لکھ کر دیا کہ جتنی بھی یہ پوسٹیں ہیں تعلیمی پیکج کی, یہ تھرو پی ایس سی ہوں گی, تھرو این ٹی ایس ہوں گی, اور اس میں کوئی بھی ہم جانا ڈاک تقرری نہیں کرے گی. یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہوا تھا. اور ہم اس موجودہ جو گورنمنٹ بعد میں آئی ہے تو پھر انہوں نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے روح میں انہوں نے این ٹی ایس کو جاری رکھا. اور مطلوب انقلابی کی صرف یہی ایک بات لے لیں تو دیکھیں کہ میرٹ قائم ہوا ہے, اور ایک گھر سے دو بندے بھی آنا وہ میرٹ کی بنیاد پر آ گیا. آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر آج کے ہم سیاسی ماحول کو دیکھیں تو ہمارا ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جس کے پاس آج کا روپیہ پیسہ ہے, 2-4 اس کے پاس گاڑیاں ہیں, وہ بندہ سیاست میں آ جاتا ہے, جی میں نے سیاست کرنی ہے, میں نے الیکشن لڑنا ہے. تو جب محمد مطلوب انقلابی صاحب نے اپنے سیاسی کیریئر کی شروعات کی تو کیا یہ ساری چیزیں ان کو میسر تھی, یا ان میں کون سی ایسی قائدانہ صلاحیتیں تھیں جن کی بنیاد پہ وہ آگے نکل کے آئے؟ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا پیسے کا دور, جب مطلوب انقلابی صاحب سیاست میں آئے تو اس وقت بھی پیسے کا دورہ تھا. اس وقت بھی پیسے کی بنیاد پر لوگ آگے آتے تھے. لیکن مطلوب انقلابی کے اندر وہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں, لوگوں کو کنونس کرنے کی ان کے پاس پاور تھی, لوگوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا اور پارٹی کے لیے ان کو کنونس کرنا, یہ ان کے اندر جو قائدانہ صلاحیت تھی اسی کی بنیاد پر وہ آگے آئے. وہ بڑا مشکل وقت تھا, اور مطلوب انقلابی صاحب کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. وہ لوگوں کے لیے سیاست کرتے تھے اور لوگ ہی ان کے لیے پیسے خرچ کرتے تھے. اور جب تک وہ سیاست میں رہے انہوں نے لوگوں کے لیے سیاست کی اور لوگوں کو سیاست میں انوالو رکھا. ان کے ساتھ پیسے والے بھی لوگ بھی تھے, ان کے ساتھ چلنے والوں میں غریب لوگ بھی تھے, ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں سفید پوش لوگ بھی تھے. وہ ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ اپنے چلاتے تھے اور لوگوں کے لیے سیاست کرتے تھے. ان کے لیے پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. لیکن جو لوگ پیسے والے تھے ان کی بھی وہ قدر کرتے تھے. جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ ان لوگوں سے وہاں پیسے خرچ کرواتے تھے, اور کوئی بھی ان کے آگے انکار نہیں کرتا تھا. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کو سیاست میں کون لے کر آیا؟ میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ سیاست میں نے جس طرح پہلے کہا نا کہ جب میں 9th کا اسٹوڈنٹ تھا تو مطلوب انقلابی صاحب نے کہا کہ جب آپ کالج میں آئیں گے تو آپ نے پی ایس ایف کو جوائن کرنا ہے. اسی وقت سے انہوں نے ہمارا ایک ذہن بنا لیا. پھر جب ہم کالج میں آئے تو مطلوب انقلابی کے ساتھ چلتے رہے, اور انہوں نے ہماری کوئی سیاست نہیں تھی, ہم نے کوئی سیاست نہیں کی. ہم مطلوب انقلابی کے ورکر کی حیثیت کے, پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے. اور ہم نے کبھی بھی, میں آج ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں, اور میں نے اپنی زبان سے ایک بار بھی مطلوب انقلابی صاحب کو یا کسی بھی جو پارٹی کے ہمارے اوپر لیڈر ہیں ان کو میں نے نہیں کہا کہ مجھے وہ عہدہ دے. نہ میں نے کبھی کہا کہ مجھے تقریر کروائیں, نہ میں نے کبھی اسٹیج پہ بیٹھنے کی یا نہ وہ کوئی خواہش کی ہے, اور نہ ہی کبھی میں نے کوئی عہدہ مانگا ہے. یہ سیاست مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ ہم کرتے تھے. تو جب آپ سیاست میں ہیں, ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک ٹیم ورک کی صورت میں چل رہے ہیں, تو پھر یہ عہدے اور یہ چیزیں کیا نا وہ نہیں ہوتی. آج مطلوب انقلابی صاحب ہم سے جدا ہو گئے, اور سچی بات ہے کہ ہمارے اوپر جو چھتری تھی وہ آپ نہیں ہے. ہم کھلے آسمانوں کے تلے پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. میں سچی بات کہتا ہوں, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے پاس ہم کوئی بات کر سکیں. اگر بات کریں تو وہ ہماری بات کو کنسیڈر کرے. آج ہمارے پاس مطلوب انقلابی کے جانے کے بعد وہ بہت بڑا خلا ہے. وہ اس خلا کو پورا ہونے میں شاید وقت لگے, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن مطلوب انقلابی کی کمی آپ سب بچوں کے لیے, آپ سب کو یہ محسوس ہوتی رہے گی. اور اس کمی کو آپ ایک ہی صورت میں پورا کر سکتے ہیں کہ آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں, یونٹی کے ساتھ مطلوب انقلابی کے دیے ہوئے فلسفے کو, جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا, اور آخری دم تک وہ ان کی دلی خواہش رہی. اپنے لوگوں کو وہ قائل کرتے رہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں رہیں, پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کریں, اس لیے کہ اسی میں ہماری بقا ہے, اسی میں ہمارے نوجوانوں کی بقا ہے, اس میں ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اس میں سکور ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کو آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی جو ایک محب وطن جماعت ہے,
اس نے اپنے قائدین کی قربانیاں دینے کے باوجود آج تک وہ پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. نہ وہ کشمیر پر انہوں نے کمپرومائز کیا، نہ پاکستان پر کیا. اور مستقبل میں ہمارے آپ نوجوان لوگ ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری ایک نوجوان کی عادت ہے. آپ سب کو چاہیے کہ ان کی ہاتھ مضبوط کریں. اسی سے مطلوب انقلابی کی روح بھی خوش ہوگی اور ہمارا مستقبل بھی اسی میں ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک سوال بچپن سے گردش کرتا ہے کہ محمد مطلوب انقلابی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ چودھری یا گجر کیوں نہیں لکھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مطلوب انقلابی صاحب شروع سے ہی وہ اپنے نام کے ساتھ انقلابی جب لکھ دیا تو اس محمد مطلوب انقلابی ان کا نام تھا. اسی سے ان کی پہچان ہوئی ہے. اور اگر کہیں اسٹیج پہ ان کو کسی نے چودھری محمد مطلوب انقلابی کہا تو انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں چودھری نہیں کہلواتا. وہ اپنے آپ کو ایک عاجز آدمی سمجھتے تھے. وہ اپنے آپ کو برادریوں سے ہٹ کے وہ ایک سچا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے تھے. پارٹی کا ایک ٹرو ورکر سمجھتے تھے. وہ ایک سوشل ورکر تھے. وہ تمام لوگوں کے لیے بڑی عزت و احترام کا ان کے پاس ان کے لیے عزت و احترام تھا. شاید اس وجہ سے انہوں نے نہیں لکھا. اور وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ میرے ساتھ چودھری آئے. وہ ہمیشہ محمد مطلوب انقلابی انہوں نے کہا اور یہی ان کی پہچان تھی. کیا محمد مطلوب انقلابی صاحب کسی ایک قوم یا کسی ایک پارٹی کے لیڈر تھے؟ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ مطلوب انقلابی کے ذاتی دوستوں میں بھی آپ دیکھیں نا تو ہر برادری کے بندہ ان کا دوست تھا. اور جو بھی ان کے ساتھ تھا ان سے کوئی ان کا پردہ نہیں تھا. اگر برادری کی بات ہوتی تو وہ ان کے ساتھ صرف برادری کے لوگ آتے. لیکن ان کے دوستوں کو دیکھیں انہوں نے جب اپنی آخری ایام تھے ان کی ظاہر ان کو اشارہ مل گیا کہ اب میں نے باقی نہیں رہنا تو انہوں نے اپنے نماز جنازہ کے لیے اپنے یونیورسٹی کے کالج کے دوست سید ابرار حسین شاہ کے لیے شاہ صاحب کے لیے کہا کہ میرا جنازہ میرے کلاس فیلو سید ابرار حسین شاہ صاحب پڑھائیں گے. اور اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر کوئی وہ اس طرح کی بات ہی نہیں تھی. اب ان کے بیٹے ولید انقلابی صاحب سیاست میں ہیں تو آپ ان کا سیاست میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ولید انقلابی محمد مطلوب انقلابی شہید کا بیٹا ہے. اور جس مشکل وقت میں وہ سیاست میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, لوگوں نے ان کو سیاست میں لایا ہے, تو وہ بہت اچھا شائننگ بچہ ہے. وہ پڑھا لکھا بچہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وقت لگے گا. آپ فوری طور پر کہیں کہ آپ وہ فوراً مطلوب انقلابی بن جائے گا تو یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ان کا جو رویہ ہے لوگوں کے ساتھ ملنے کا, بہت اچھے اخلاق سے وہ ملتے ہیں اور لوگوں کی شادی غمی میں شریک ہوتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں ولید انقلابی ایک بہت بڑا لیڈر بنے گا. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو محمد مطلوب انقلابی صاحب کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے ناظرین کو محمد مطلوب انقلابی نے اپنی زندگی میں ہی جو ان کی زندگی کی آخری 2-4 سال کی یا 2014 سے بعد کی جو تقاریر ہیں وہ تقاریر ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نوجوان ہیں اور جو ناظرین جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہ میرے پیغام کے بجائے آپ محمد مطلوب انقلابی کی وہ تقاریر جو سوشل میڈیا پر آئے روز مختلف دوست وہ شیئر کرتے رہتے ہیں وہ تقاریر سنیں. انہی سے آپ کو تمام چیز جو ہے نا وہ مل جائے گی کہ یہاں ہم عارضی, یہ دنیا عارضی ہے, ہم سب نے چلے جانا. ہم نے اگر سیاست کرنی ہے تو اس کو ایک عبادت سمجھ کے کرنا ہے اور ہم نے اپنی قبر کو بھی یاد رکھنا ہے, ہم نے اپنی آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے. اور مطلوب انقلابی صاحب نے بھی جس طرح اپنے زندگی کے آخری چند سال بالخصوص جو گزارے ہیں وہ اپنے ساتھ چلنے والے تمام ساتھی وہ 5 وقت کے پکے نمازی تھے, خود بھی تھے اور باجماعت نماز ادا کرتے تھے. اور انہوں نے جہاں پہ سیاست کی ہے وہاں اپنے دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں وہ مطلوب انقلابی کے جو فالوور ہیں وہ ایک بات کر لیں کہ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ہم نے جھوٹ بولنے سے حتی ممکن کوشش کو گریز کرنا ہے. ہم نے خدمت خلق کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھا ہے اس کو سچے طریقے سے اس کو ادا کریں, لوگوں کی خدمت کریں. اور جب ہم سچے دل سے لوگوں کی خدمت بھی کریں گے, ہم اپنے خاندان و قبیلے کے اندر اتفاق و اتحاد کے لیے جدوجہد کریں گے
اس سے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. اور یہی مطلوب انقلابی کا پیغام تھا کہ وہ جو دوست آپس میں مختلف گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی تھی وہ ہمیشہ جوڑتے رہتے تھے. دوستوں کے اندر لڑائیاں ہوتی تھی وہ ان کو جوڑتے تھے, راضی کرتے تھے. ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بندہ زیادہ دیر ناراض نہ رہے. تو ہم مطلوب انقلابی کے جو فالوور ہیں ان کی کسی بھی ایک بات کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ محمد مطلوب انقلابی صاحب کے بچپن کے ساتھی اور معروف قانون دان مقبول قریشی صاحب. اپنے میزبان بلال اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.